اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ اس میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو لے کر آئی ہوں، اس میں آپ سے بیان کرنے جا رہی ہوں صدقہ کی برکت۔ تو صدقہ کی تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی بہت سے فائدے ہیں صدقہ دینے سے۔ آپ بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں صدقہ دینے سے۔ آپ کے اوپر جو بلائیں آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہیں، آپ کے لیے بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ بہت کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن صدقے کی برکت سے وہ کام آپ کے ہو جاتے ہیں۔ تو ویسے بھی صدقہ دینے کی بہت فضیلت ہے، لیکن رجب کے مہینے میں صدقہ دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ رجب کے مہینے میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کی آگ جو ہے لوگوں کو آگ سے نجات دیتے ہیں اور لوگوں کو بخشتے ہیں۔ مطلب اس میں نیکیاں کرنے کا ویسے بھی کرنی چاہیے، لیکن رجب کے مہینے میں ہمیں اور بھی زیادہ جو ہے نا اس چیز کے اوپر وہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوانے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم آگے وہ گناہ نہ کریں۔ تو صدقے کی برکت میں آپ سے بیان کرنے جا رہی ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک راہب گرجے میں 60 سال تک عبادت کرتا رہا۔ ایک روز اس نے گرجے سے زمین کو دیکھا تو وہ اس سے بہت اچھی لگی، جس کی وجہ سے زمین پر چلنے کی اس نے تمنا ظاہر کی۔ راوی کہتا ہے کہ راہب ایک روز ایک روٹی لے کر گرجے سے نیچے زمین پر اتر آیا اور زمین پر چلنے لگا۔ اسی اثناء میں ایک خوبصورت لڑکی پر اس کی نظر پڑی، حتیٰ کہ وہ اس خوبصورت حسین و جمیل لڑکی پر فریفتہ ہو گیا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ موت و حیات کی کشمکش میں ایک سائل نے اس سے سوال کیا تو اس راہب نے وہ روٹی اس کو دے دی۔ پھر اس کی 60 سال عبادت اور اس کے ایک گناہ کا وزن کیا گیا تو وہ ایک گناہ 60 سال کی عبادت پر غالب آ گیا۔ پھر اس کی آخری نیکی سائل کو روٹی دینے والی لائی گئی اور اسے اس کی 60 سال عبادت کے ساتھ شامل کر کے اس کا وزن کیا گیا تو اس کی عبادت اس کے ایک گناہ پر غالب آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان آدمی پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس اتنا مال کہاں ہے کہ روز صدقہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے ذرائع بہت ہیں، صرف مال ہی نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا، گناہوں سے روکنا، راستوں سے کانٹے وغیرہ ہٹانا، کسی بہرے آدمی کو زور سے بول کر اپنی بات سنانی، اندھے آدمی کی رہنمائی، یہ سب بھی ثواب کے کام ہیں۔ آدمی کو اس کے مقصد کے سلسلے میں رہنمائی کرنا اور مصیبت زدہ فریادی کی مدد کے لیے دوڑنا بھی صدقہ ہے۔ نیز کسی کمزور کے بوجھ کو اس سے نہ اٹھتا ہو، اسے اپنے سر پر اٹھا لینا، ہاتھ پر یا سر پر اٹھا لینا بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ اوپر کے تمام مذکورہ کام اگر تم کرو تو مالی صدقات کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح پانی کا صدقہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی سب سے افضل ہے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے، 7 برس ہو گئے ہیں۔
ہر قسم کی دوا اور علاج کر چکا ہوں، کسی سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے طبیبوں سے بھی رجوع کر چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ جس جگہ پانی کی قلت ہو وہاں ایک کنواں بنوا دو۔ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جب اس میں پانی نکل آئے گا تمہارے گھٹنے کا خون بند ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور گھٹنے کا زخم اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اگر کہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور عزیز و اقارب کے لیے مسکرا دیتے ہیں تو وہ مسکرانا بھی ہمارے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کو تمہارا راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے، نابینا اور کم دیکھنے والے آدمی کو راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے، پتھر، کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تمہارا پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان اپنی حلال کمائی سے اخلاص کے ساتھ صرف ایک کھجور کا صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اسے قبول کر لیتے ہیں، پھر اسے بڑھاتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی اس کھجور کا بہت زیادہ ثواب اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میت صدقے کو کیوں ترجیح دیتی ہے؟ میت کہتی ہے اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے تو جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا اے رب اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ سورہ منافقون کی آیت ہے۔ تو صدقہ کرنے کی بہت اہمیت ہے۔ رجب میں صدقہ کرنے کی حضرت عقبہ رحمۃ اللہ علیہ بن سلامہ بن قیس نے مرفوعہ روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رجب میں صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کوا ہوا میں پرواز کر کے اپنے آشیانے سے اس قدر دور ہو جائے کہ اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مر جائے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کوے کی عمر 500 سال ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں روزانہ صدقہ کریں، خواہ بالکل معمولی سا ہو، تاکہ فرشتے اس کی یومیہ دعا کے مستحق بن جائیں کہ اے اللہ تو اس صدقہ کرنے والے کا مال باقی رکھ اور اس میں برکت ڈال۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روز صدقہ کریں، زیادہ نہ ہو سکے جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں وہ صدقہ کرنا چاہیے، چاہے وہ پانی ہم کسی کو پلا دیں، چاہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، چاہے جو بھی ہو۔ اگر آپ تھوڑا تھوڑا صدقہ کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ایک باکس بنائیں، اس میں جمع کرتے جائیں، جب وہ اتنی رقم ہو جائے کہ وہ کسی ضرورت مند کے کام آ سکے تو آپ وہ اٹھا کر کسی ضرورت مند کو دے دیں، بغیر گنے اس کو آپ کسی ضرورت مند کو دے دیں، تو اس سے آپ کا صدقہ بھی ہو جائے گا اور کسی کے ساتھ بھلائی بھی ہو جائے گی۔ تو میری پیاری بہنوں یہ ویڈیو آگے بھی شیئر کریں تاکہ رجب کے مہینے میں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اور جن لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچے وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں اور اپنے گناہ معاف کروائیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم آگے گناہ نہ کریں۔ اس ماہ مبارک کے مہینے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرے، ہمارے تمام گناہوں کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔